کھا دیا۔ اب حضور جانے لگے۔ اب دیکھیے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح اپنے آقا سے بھی محبت کرتی ہے اور اپنے آقا کی امتیوں سے محبت کرتی ہے۔ حضرت فاطمہ جب حضور جانے لگے، حضور چلے گئے گھر سے، حضرت فاطمہ پھر گئی ہے، 2 رکعت نماز مصلی بچھا کے پڑھتی ہے، سجدے میں جاتی ہے، عرض کرتی ہے اے پروردگار عالم، تیرے محبوب کی بیٹی اتنی دولت مند نہیں ہے، اے پروردگار عالم، تیرے محبوب کی محبوب بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ اتنی دولت مند نہیں ہے کہ جتنے محبوب کے قدم میری بیٹی کی طرف پڑے ہیں میں اتنے غلام آزاد کر سکوں، میں عثمان غنی کا غلام آزاد کرنے میں مقابلہ کر سکوں، لیکن اے محبوب اے رب کعبہ مجھے پتا ہے کہ جب تیرے محبوب کی محبوب بیٹی تیرے بارگاہ میں دعا کرتی ہے تو کبھی غم نہیں ہوا کرتی ہے۔ اے رب کعبہ جتنے قدم حضور نے میرے گھر کی طرف پڑے ہیں اتنے قدم کے صدقے میں مولا تو میرے آقا کے امت کو ایک امتیوں کی بخش۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، علماء کرام، نعرے تکبیر۔ تھکی تو نہیں حضرات؟ تھک تو نہیں گیا حضرات؟ میرے پیارے اب حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی کس طرح اپنے آقا سے بھی محبت کر رہی ہے، اپنے والد بزرگوار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سے محبت کر رہی ہے اور ساتھ میں گنہگار امتیوں کا بھی خیال کر رہی ہے۔ آؤ میں بتاؤں میرے پیارے کس طرح محبت کی جاتی ہے، صحابہ نے کس طرح محبت کی۔ جان رہا ہوں آپ حضرات تھک گئے، بس آخری بات بتا رہا ہوں میرے پیارے حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ طبیعت لاحق تھی جس میں میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دنیا فانی سے رحلت فرما گئے۔ میرے آقا دنیا فانی کو الوداع کہہ دیے اور ظاہری حیات سے باطنی حیات میں چلے گئے۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس بخار کی شدت میں تھے جس بخار کی شدت میں میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے۔ اللہ اکبر۔ حضور اعلان کرواتے بلال جاؤ مدینے کی گلیوں میں اعلان کرو کہ حضور اپنا آخری خطبہ آپ لوگوں کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت بلال گئے مدینے کی گلیوں میں اعلان کر رہے ہیں اے مدینے والے چلو، مسجد نبوی میں حضور کا بلاوا آیا ہے، مسجد نبوی میں حضور نے سب کو بلایا ہے اور حضور اپنا آخری خطبہ دینا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور گئے، حضور کی بارگاہ میں تمام صحابہ کا جھوم امڑ پڑا، تمام صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں موج پر موج حاضر ہو رہے ہیں۔ مسجد نبوی صحابہ کی جھوم سے بھر چکی ہے۔ حضور منبر پہ تشریف لے گئے۔ جب حضور منبر پہ تشریف لگے حضور نے رب کعبہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا او میرے مقدس صحابہ، میری آخری نصیحت یہ ہے، میری آخری نصیحت یہ ہے کہ اگر تم پر کسی کا کچھ حق ہے تو اس کے حق کو دے دو، اور آج میں اعلان کرتا ہوں کہ اگر مجھ پر کسی کا حق ہے تو وہ آج مجھ سے میرا اپنا حق لے سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور کو بخار کی شدت اتنی سخت ہے کہ حضور کے آنکھوں مبارک سے آنسو کا سیلاب جاری ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بخار کی شدت بڑھتی ہے تو بندے کی آنکھ سے آنسو نکلنے لگتے ہیں۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور کے جلوہ افروز ہیں اور یہ باتیں کہہ رہے آنکھ سے آنسو جاری ہے۔ اللہ اکبر۔ تمام صحابہ میں خاموشی تاری ہے اور اس سے یہ بات پتہ چلا میرے آقا کی آخری نصیحت سے کہ اگر حقوق اللہ تو رب کعبہ اسے معاف فرما سکتا ہے، لیکن اگر حقوق العبادات پر ہے، آپ نے اگر کسی بندے کو اس کا حق نہیں دیا ہے تو جب تک وہ بندہ تم کو معاف نہ کر دے
رب کعبہ معاف نہیں کرے گا. ایسا نہیں کہ رب کعبہ معاف پہ قادر نہیں ہے. ہاں رب کعبہ ہی معاف کرواتا ہے، ایسی بات نہیں ہے. رب کعبہ ہی اس بندے کے دل میں محبت ڈالتا ہے کہ چل اپنے بھائی کو معاف کر دے. میرے پیارے میں اپنی گفتگو کی طرف بڑھوں بات ورنہ بہت لمبی ہو جائے گی. تو حضور نے جب کہا تمام صحابہ کی جھوٹ خاموش ہے، ایک صحابی رسول حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تھے. عرض کرتے ہیں مولا، عرض کرتے ہیں عقائد جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، میرا حق ہے آپ پر، میں اس کو لینا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. تمام صحابہ کرام کہتے ہیں عکاشہ تو ہوش میں تو ہے، حضور کے حالات کو دیکھ رہا ہے، حضور کی شدت بخار کو دیکھ رہا ہے، اور اس حال میں تو حضور سے بدلہ لینا چاہتا ہے، اس حال میں تو حضور سے اپنا حق لینا چاہتا ہے. عکاشہ اپنے ہوش میں خود بتا، حضور کو تکلیف مت پہنچا، اس لیے کہ اگر حضور کو تکلیف پہنچا دیا تو تیری زندگی بھی تباہ ہو جائے گی، تیری دنیا بھی برباد ہو جائے گی، تیری آخرت بھی برباد ہو جائے گی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کی بات کو نہ سن رہے ہیں، کسی کی بات پر توجہ نہیں کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا حق لینا ہے، مجھے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا حق لینا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میرے آقا ارشاد فرماتے ہوئے اے میرے مقدس صحابہ، عکاشہ کو میری طرف آنے دو، عکاشہ کو میرے پاس آنے دو. اللہ اکبر. حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے ہیں. اللہ اکبر. حضرت عکاشہ عرض کرتے ہیں اے آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی سے سنا ہے کہ جب کوئی کسی سے بدلہ لیتا ہے تو اتنا ہی بدلہ لیتا ہے جتنا اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. اے آقا میں چاہتا ہوں جس کوڑے سے آپ نے جس جو کوڑا آپ کا میرے جسم پہ لگا تھا، میں اس کوڑے سے آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں. جب کوڑے کو بات سنی ہے تمام صحابہ نے، تمام صحابہ میں آؤ پتا ہونے لگی، تمام صحابہ ساروں قطار ہونے لگے. اے عکاشہ تو ہوش میں تو ہے، اے عکاشہ تو دیکھ رہا ہے نبی کریم کی حالت کو، اور تو اس حالت میں نبی کریم سے بدلہ لینا چاہ رہا ہے. اللہ اکبر. عکاشہ کسی کی بات کو نہ سنتے ہیں. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے سلمان فارسی جاؤ، حضرت فاطمہ کے گھر پہ وہ کوڑا رکھا ہوا ہے، اس کوڑے کو لیتے آؤ. اللہ اکبر. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی سے نکلے ہیں. نکلنے کے بعد جاتے ہیں سیدہ طیبہ طاہرہ ظاہرہ عابدہ کے دروازے پہ دیتے ہیں. اندر سے آواز آتی ہے، مدت کے بعد دروازہ کس نے کھٹکھٹایا؟ اللہ اکبر. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں اے میری بیٹی، اے سیدہ طیبہ طاہرہ ظاہرہ عابدہ، میں تیرا چچا سلمان فارسی ہوں، میں آیا ہوں. کس کام سے آئے ہو؟ اے سلمان فارسی کس کام سے آئے ہو؟ اللہ اکبر. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں اے بیٹی مانگنا بڑا غضب ہو گیا ہے. اے بیٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بخار کی شخص شدت میں ہے، اپنے بخار کی سخت شدت میں ہے، اور اس مشکل حالات میں عکاشہ حضور سے اپنا حق لینا چاہتا ہے، اور اس کوڑے سے اپنے حق کو مانگ رہا ہے، اس کوڑے سے اپنے حق کو مانگ رہا ہے. اللہ اکبر. حضرت فاطمہ اندر گئی ہے، جانے کے بعد کوڑے کو لی ہے، ایک ہاتھ میں حضرت حسن کو پکڑی ہے، ایک ہاتھ میں حضرت حسین کو پکڑی ہے، لا کر حضرت سلمان فارسی کی خدمت میں پیش کرتی ہے، اور اپنے بیٹے سید الشہداء حضرت حسن الکریمین سے کہتی ہے اے میرے بیٹے جانا، جب عکاشہ حضور سے بدلہ لینا چاہے تو اپنے پیٹھ سے، اپنے پشت سے، اپنے بدن سے قمیص کو اتار دینا، اور اپنے قمیص کو وہ عکاشہ کے آگے پیش کر دینا، اور کہنا عکاشہ جتنی تکلیفیں دینی ہے، جتنی سزائیں دینی ہے مجھے دے دے، میری نانا جان کو تکلیف مت پہنچا، میری نانا جان کو اتنا تکلیف مت پہنچا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضرت سلمان فارسی ننھے شہزادوں کے لیے حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہوئے جیسے عکاشہ نے کوڑا پکڑا ہے، کہا حضور جب آپ کا کوڑا میرے بدن پہ لگا تھا، آئے آپ ایک صف درست کر رہے تھے، اس صف کی درستی میں میرا پیٹ میں ننگی پیٹھ تھا، میرے بدن پہ قمیص نہ تھا. اللہ اکبر. اے آقا میں چاہتا ہوں آپ بھی اپنے جسم مبارک سے، آپ بھی اپنے جسم مبارک سے اپنے قمیص کو اتار دیجیے. اے آقا اپنے جسم
मुबारक से अपने कमीज को उतार दीजिए। अल्लाह अकबर, मेरे आका ने मस्जिद नबवी में अपनी कमीज को उतारी है। सहाबा रोक रहे हैं, हज़रत उमर आगे बढ़े, उकाशा के हाथ में पकड़ लिया। उकाशा ठहर जा, मुस्तफा को तकलीफ मत पहुंचा, जाने कायनात को तकलीफ मत पहुंचा। उकाशा किसी की बात को न सुन रहे हैं। वो सिद्दीक़ अकबर जिन्होंने अपना बना हुजूर के नाम पे कुर्बान कर दिया, सिद्दीक़ अकबर आगे बढ़ते हैं। उकाशा ठहर जा, नबी से अपनी नबी से बदला मत ले, नबी करीम को आपको देख रहा है। मेरे आका है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किस तरह बुखार की शिद्दत है। तू इस हालत में हुजूर से अपना बदला लेना चाहता है। तुझे हुआ क्या है उकाशा? तुझे तो होश क्या है ना? तू हुजूर से क्यों बदला लेना चाह रहा है? अल्लाह अकबर, मेरे साहब, मेरे आका तमाम सहाबा को खामोश करवाते हैं। इधर हज़रत उकाशा जैसे घोड़े को लेकर के मुस्तफा जामे रहमत की बारगाह में जैसे आगे बढ़े हैं, हज़रत हसनैन और करीमैन अपनी कमीज को उतार करके हज़रत उकाशा के सामने अपने पीठ को झुका देते हैं। कहते हैं उकाशा, जितनी तकलीफें देनी है मुस्तफा के नवासों को दे ले, जितनी सजाएं देनी है मुस्तफा के शहजादों को दे ले, लेकिन मेरे नाना जान को तकलीफ मत पहुंचा, मेरे नाना जान को अदला तकलीफ मत पहुंचा, मेरे नाना जान को मत सताओ, मेरे नाना जान से अपना बदला मत ले। अगर बदला लेना है तो मुझसे ले ले, अगर बदला लेना है तो हुजूर के शहजादे से ले ले, अगर बदला लेना है तो हुजूर के नवासों से ले ले। लेकिन उकाशा किसी की बात को नहीं सुन रहे हैं, उकाशा किसी की बात पर न मान रहे हैं। कह रहे हट जाओ, मेरे रास्ते को छोड़ दो, मुझे बदला लेना है तो सिर्फ आका से बदला लेना है, मुझे बदला लेना है तो सिर्फ खातिम नबीय्यीन अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा से बदला लेना है। अल्लाह अकबर, सहाबा रोक रहे हैं, किसी की बात को न सुन रहे हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मेरे मुक़द्दस सहाबा उकाशा को मेरे पास आने दो, मेरे मुक़द्दस सहाबा उकाशा को मेरे पास आने दो। जब उकाशा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पास पहुंचे हैं, अपने कोड़े को मैं तो अपने कोड़े को सहाबा के जुर्म में फेंकते हैं, खत्म नबूवत को पहुंचा देते हैं। कहते हैं आका, आपको तकलीफ पहुंचाना मेरा मकसद न था, ऐ सहाबा हुजूर को तकलीफ पहुंचाना मेरा मकसद न था, बल्कि मैं ये सुना था कि जो हुजूर के जिसमें अक़दस से कपड़ा प्रेस कर जाए उसे दुनिया की आग नहीं जला सकती। इसलिए उकाशा मेरे नबूवत को छोड़ करके अपने आप को दुनिया के भी और जहन्नम के आग से मैं पता चला कि मोहब्बत का तकाजा इस तरह हुआ करता है। मोहब्बत का तकाजा ऐसे होता है जैसे सहाबा ने करके बतलाया, सहाबा ने दिखाया। ए आका की उम्मत, अगर आका से मोहब्बत करना है तो इस तरह करो कि जब भी चलो तो यूं कहो, ज़मीन और ज़मान तुम्हारे लिए, चुनी लो चुना तुम्हारे लिए, बने को जहां तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे। और अगर ये समझते हो कि कामयाबी इसमें है कि अगर मैं अपने बेटे को मुंबई भेज दिया